سفر اپنی نسلوں کو سکھاتے رہو ماتم کا ہنر سینہ در سینہ کرے بس یہ عزاداری سفر جیسے حالات بھی ہو رسم یہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے شمع یہ عزاداری رہے
شام ہے پرچم اسلام ہے پرچم اسلام جب لگے پتھر برسنے تو سکینہ نے کہا جب لگے پتھر برسنے تو سکینہ جب لگے پتھر شام ہے ویرنا کی میں سناوا حال کو شمدار ویرنا کی میں سناوا حال کو ہلکا بڑھانی نہ مجھے کی میں سناوا حال کو شمدار ویرنا کی میں سناوا حال کو شمدار کہ میں سنا حال کوفہ شامدار کہ میں سنا حال کوفہ شامدار کہ میں سنا حال کوفہ شامدار لگ پتا لو کہاں گیا لگ پتا لو کہاں گیا دیکھو میرے نام داری کہ میں سنا حال کوفہ شامدار کہ میں سنا حال کوفہ شامدار کہ میں سنا حال کوفہ شامدار ہلکا بنا لے کہ میں سنا حال کوفہ شامدار لگ پتا لو کہاں گیا ہے لگ پتا لو کہاں گیا ہے دیکھو میرے نامدار کہ میں سنا حال کوفہ شامدار ویرنا کہ میں سنا حال کوفہ شامدار ویرنا کہ میں سنا حال کوفہ شامدار سن کے ویرنا کہ میں سنا حال کوفہ حیدری بلند تر صلوات جنہیں جنگل مولا بنایا جنہیں جنگل مولا بنایا سر دے کے تے سجدہ بچایا او حسین او حسین او حسین او حسین حسین جنہیں جنگل مولا بنایا جنہیں جنگل مولا بنایا جنہیں اللہ نو اللہ منایا او حسین یا حسین او حسین صلوات جنہیں ارشاد نوری محلہ ہے بنایا اللہ دی ذات جنہیں فرشاں ایک نوری محلہ بنایا او حسین یا حسین او حسین صلوات بارے دیکھے صلوات پڑھو سکی حسین داد پنجا بارہ دے وچی علی چار نے دو حسن تے محمد بھی چار نے پنجا بارہ دے وچی علی چار
جنوں رب نے بھی کلا بنایا او حسین یا حسین او حسین جنہیں جنگل مولا بنایا جنہیں جنگل مولا بنایا جنہیں اللہ مولا منایا او حسین صلوات پڑے نبیاں تے ولیاں مسلے لیا پانے تے پڑیاں نمازاں جنہیں تیراں دا مسلح بنایا او حسین یا حسین او حسین صلوات کربلا کربلا وسط پہ دو بھرا ایک حیا دا خدا ایک وفا دا خدا ایک ہے ناز محمد دا ایک زہرا دی دعا کربلا کربلا وسط پہ دو بھرا صلوات ایک بھرا دین خالق دی توقیر ہے ایک بھرا پوری ہے درد تصویر ہے ایک دا پاک علم بڑھدا تے ایک دا ذوالجنا کربلا کربلا وسط پہ دو بھرا کربلا کربلا وسط پہ دو بھرا ایک حیا دا خدا ایک وفا دا خدا صلوات ایک دا ہاتھ پڑھ کے غیدر ترے داریا ایک نکندے آتے سر ورکھڑے داریا ایک دانا محسین سخی ایک غازی شہنشاہ کربلا کربلا وسط پہ دو بھرا کربلا کربلا وسط پہ دو بھرا ایک حیا دا خدا ایک وفا دا خدا صلوات ایک باری پھر صلوات پڑھو سیاں دے ذات تے وفاؤں کو سجایا ہے خدا نے وفاؤں کو سجایا ہے خدا نے تو پھر غازی دکھایا ہے خدا نے تو پھر غازی دکھایا ہے خدا نے صلوات بنا جو ہاتھ زہرا کی دعا سے بنا جو ہاتھ زہرا کی دعا سے علم پہ وہ لگایا ہے خدا نے علم پہ وہ لگایا ہے خدا نے اور یزیدی کربلا نہ جا سکے گا
یزیدی کربلا نہ جا سکے گا، وہاں غازی بٹھایا ہے خدا نے، وہاں غازی بٹھایا ہے خدا نے۔ صلوات بار دیگر صلوات پڑھو شہنشاہ وفادات۔ دعا مانگی جو پہلی فاطمہ نے، دعا مانگی جو پہلی فاطمہ نے، تو پھر غازی بنایا ہے خدا نے، تو پھر غازی بنایا ہے خدا نے، وفاؤں کو سجایا ہے خدا نے۔ صلوات رونا ہے اپنی عاقبت نہیں، زینب تے کوئی احسان نہیں، جیڑا غمِ شبیر چ نہیں روندا، او آدمی ہے انسان نہیں، رونا ہے اپنی عاقبت نہیں، نانے دادی نے بچاون نہیں، توحید دا رنگ جماون نہیں، گھر اجڑ گیا ہے زہرا دا، کسے ہور دا کوئی نقصان نہیں، رونا ہے اپنی عاقبت نہیں۔ نعرہ حیدری۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا جناب مولانا علی نقی گلریز صاحب کو کہ وہ آئیں اور فضائل مصائب آل محمد بیان فرمائیں۔ برائے خشنود بیچ میں ایک نصیری آ گیا، نصیری آ کے دیکھتا ہے، دیکھتا ہی رہا، دیکھتا ہی رہا۔ مولا فرماتے ہیں جاؤ کسی اور کو زیارت کرنے دو۔ نصیری کہتا ہے ہوں، ان سے کہیں کل آئیں پرسوں آئیں، آج تو میں ہی دیکھوں گا۔ مولا فرماتے ہو کیا دیکھتے ہو؟ نصیری کہتا ہے کہ آج خطرہ ہے کہ مشرک ہی نہ ہو جاؤں گا، آج خطرہ ہے بابا جی، آج خطرہ ہے کہ مشرک ہی نہ ہو جاؤں میں۔ میرے اتراک میں کب نقش وفا ایسا تھا، ساگر چشم بھرے گا تو ہٹاؤں گا نظر، دیکھتا یہ ہوں کہ بچپن میں خدا ایسا تھا۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد وعلی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ المرکب بالیاسین والطہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین النجباء الشرفاء الذی نذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔
ولعنة اللائمة على الملعونين من يومنا هذا إلى قيام يوم الجزاء أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد. دعا گو ہوں تمام ماتمیوں کے لیے، عزاداران امام حسین علیہ السلام کے لیے حاضرین محفل کی، کہ مالک آپ سب کی عبادت کو درجہ عبادت میں شمار کرتے ہوئے اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. مومنین مومنات محبین محمد و آل محمد عزاداران امام حسین علیہ السلام بالخصوص حاضرین محفل جہاں جہاں بس رہے ہیں سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت و برکت عطا فرمائے، آنے والی دکھوں پریشانیوں سے محفوظ فرمائے. مجھ گناہگار کے ذمے جن مومنین مومنات محبین محمد و آل محمد بالخصوص حاضرین محفل اور ایک پردیسی ہیں یہاں پر، انہوں نے میرے ذمے دعا لگائی ہے، سب مل کے دعا کریں کہ مالک سب کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. اگر کوئی پریشانی ہے تو مالک سب کی پریشانیوں کو آسان فرمائے، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرمائے، بے اولاد کو اولاد نرین عطا فرمائے، صاحب اولاد کی اولاد کو نیک و صالح بنائے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے، برسر روزگار کے رزق حلال میں وسعت عطا فرمائے. بیمار مومنین مومنات محبین محمد و آل محمد بالخصوص حاضرین محفل میں سے اگر کوئی بیمار ہے صدقہ سید سجاد علیہ السلام و جناب باب الحوائج قاضی عباس علیہ السلام مالک سب کو صحت کلی عطا فرمائے. مومنین مومنات محبین محمد و آل محمد علیہ السلام بالخصوص حاضرین محفل کو روحانی اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرمائے. ہمارے دلوں میں مودت محمد و آل محمد علیہ السلام زیادہ فرمائے. حقیقی معنوں میں شیعہ ناشری، صحیح معنوں میں منتظر امام علیہ السلام بننے کی توفیق عطا فرمائے. سب دعاؤں کی ایک دعا جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کی شرط ہے کہ مالک ہمارے وارث حقیقی کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو ان کے حامی و ناصرین میں شمار فرمائے. ان سب دعاؤں کی مقبولیت کے لیے ایک مرتبہ پھر بلند تر صلوات پڑھ دیجیے. سادات عزام مومنین کرام، عزاداران سید الشہداء، زیادہ وقت نہیں لینا آپ لوگوں کا. یقیناً بڑی محنت ہے، بڑا حوصلہ ہے، بڑی عبادت ہے، مالک سب کا قبول کرے. لیکن بس یہ مختصر وقت کے اندر کچھ گزارشات ہیں جو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنی ہے، حاضری لگوانی ہے در زہرا پر، در آل محمد پر. مقصد یہی ہے. ابھی میرے بھائی نے ایک بہت خوبصورت ربائی پڑھی اور یہ یقیناً ایک ربائی تھی، اس کا ہمارے عقیدے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمارے عقیدے کی، انہوں نے کہا پہلے ہی انہوں نے بتا دیا کہ ایک نصیری کی آواز ہے، یہ کسی عاشق آل محمد کی آواز نہیں تھی. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. بہت خوبصورت لفظ تھے جس نے بھی جس کے لیے لکھے یقیناً، لیکن اس بات پر غور کرنا ہے کہ میں پہلے دن سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ درسگاہیں ہیں، یہاں پر عقائد درست ہوتے ہیں، اعمال درست ہوتے ہیں، آپ کو رستہ دکھایا جاتا ہے سیدھے رستے کی طرف. تو اس طرح کی چیزیں میں ضرور دعا گو ہوں بھائی کے لیے کہ آپ پڑھا کریں، بہت اچھی بات ہے. لیکن سننے والا یہ نہ سمجھے جہاں تک بھی آپ کی آواز جا رہی ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک. نہیں، یہ نصیری کا عقیدہ ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہ کل تھا، نہ آج ہے، نہ کبھی ہوگا. ایک صلوات پڑھ لیں کہ محمد و آل محمد. بہرحال میں آج موضوع پر بات کروں گا، تھوڑی سی موضوع آپ کے ذہنوں میں ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے. اسی پر گزشتہ 6 دنوں سے گفتگو کر رہا ہوں. جتنا رزق مل رہا ہے کوشش کر رہا ہوں کہ امانت آپ تک پہنچاتا رہوں. اسی طرح بات چل رہی تھی سلسلہ نبوت کے بعد سلسلہ امامت و ولایت سٹارٹ ہو گیا، شروع ہو گیا. یقیناً ہادی کی ضرورت تھی تو رسول نے انتظام کیا بحکم ربی کہ قوم امت کہیں مختلف سوچوں میں فکروں میں پڑ نہ جائے، اس لیے کچھ ایسا انتظام کر دیا جائے کہ بعد از محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کوئی ایسا رستہ ہو کہ جب کسی کو کوئی مشکل ہو تو اس رستے کی طرف آئے، اس سبیل کی طرف آئے.
میں نے عرض کیا تھا صبح بھی کچھ ایک دو جملے کہے تھے کہ جو محافظ دین بنا کے گئے جناب رسول خدا ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا حدیث میں کہ ایک قرآن اللہ کی کتاب، ایک میرے اہل بیت، اب یہ دونوں برابر ہیں، میرا اور آپ کا کام ان سے متمسک رہنا ہے، اس کا فائدہ کہ ایک تو گمراہ نہ ہوں گے، دوسرا یہ دونوں ہمیں حوض کوثر تک لے کر جائیں گے۔ یہی عرض کیا کہ مطابقت بہت زیادہ ہے ان دونوں میں۔ صبح کا جملہ اگر آپ کے ذہنوں میں ہو کہ اگر اسلام کو کتابی شکل میں دیکھنا ہے تو قرآن کی زیارت کیجئے، اگر اسلام کو مجسم دیکھنا چاہتے ہیں تو آل محمد کی زیارت کیجئے۔ کہ آل محمد کا کردار بتاتا ہے کہ قرآن کیا ہے۔ ان عبارتوں کی تشریح، قرآن کے اندر آئی ہوئی آیتوں کی تشریح کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں عملی طور پر تو آپ کو کردار محمد و آل محمد علیہ السلام کو پڑھنا ہوگا، اس کو دیکھنا ہوگا، اور آپ کو یقین کریں 1% کی بھی اس کے اندر کوئی کجی نظر نہیں آئی، کیونکہ فرمان رسول ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول کچھ فرمائیں اور اس سے الٹ کچھ ہو جائے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ خیر بہرحال کچھ چیزیں میں نے عرض کی تھی۔ ایک اور مطابقت جو قرآن اور اہل بیت کے اندر ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ قرآن جھوٹا نہیں ہے، قرآن کے اندر کہیں جھوٹ نہیں لکھا، بالکل حقیقت ہے، اس سے بڑی حقیقت کوئی ہو نہیں سکتی۔ تو آیا وہ جو مطابقت ہے آل محمد میں بھی ہے؟ تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ پھر قرآن اٹھاؤ، آیت مباہلہ اٹھا کے دیکھ لو، پتہ چل جائے گا کہ آل محمد میں نعوذ باللہ من ذالک کوئی جھوٹا تو نہیں، جھوٹا ہوتا تو رسول لے کر نہ جاتے۔ یہ دلیل ہوئی اس بات کی کہ میں نے بڑی جلدی سے اپنی بات کو مکمل کرنا ہے، آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا ہے، کہ یہ بہت بڑی دلیل ہوئی اس بات کی کہ آل محمد جس طرح قرآن میں جھوٹ نہیں ہے، یہاں پر بھی جھوٹ نہیں ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں لوگوں کی سوچ پر۔ دیکھیں اگر آپ کو کوئی کہیں سے کسی طریقے سے مالک کوئی ایسا سبب پیدا کرے کہ کوہ نور آپ کے پاس آ جائے، وہ ہیرا آپ کے پاس آ جائے، اچھا اب آپ کو پتہ ہے، یا میرے پاس آگے چلیں آپ کو پتہ لگا کہ نقی صاحب کے پاس کوہ نور آ گیا، اچھا کچھ عرصہ میں نے کوہ نور رکھا، ایک شخص آیا اس سے بہت ہی ہلکا پتھر، قیمت میں بھی ہر لحاظ سے، کہتا یہ رکھ لیں کوہ نور بھی۔ اچھا اب میں آنکھ بند کے کیا کرتا ہوں کہ میں کوہ نور اس کو پکڑا دیتا ہوں اور وہ پتھر وہاں رکھ دیتا ہوں۔ آپ کو جب پتہ چلے گا اس بات کا تو آپ کو میری دماغی حالت پہ شک ہوگا کہ نہیں؟ ہوگا کہ نہیں؟ بالکل ہوگا۔ بڑی ہی فطری سی بات ہے کہ نقی صاحب یہ کیا کیا آپ نے؟ ہم تو سمجھتے کہ آپ سمجھدار انسان ہیں، کوہ نور کے بدلے ایک سادہ اور عام سا پتھر آپ نے رکھ لیا۔ یہ مثال سن لی آپ نے، کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ رسول کوہ نور دے کر جا رہے ہیں، رسول کوہ نور دے کر جا رہے ہیں، اور نہیں چاہیے۔ بہرحال میں نے کہا کہ یہ تاریخ کا جو سفر ہے یہ بڑا خطرناک ہے، اس سے بڑے بچ کے چلنا ہے، لیکن نوجوان تک بات بھی پہنچانا۔ دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 ہجری، مولا رخصت ہوئے۔ اس حالت میں تاریخ ہر کسی نے لکھی، لیکن جو ہم نے پڑھی، جو ہمارے سامنے ہے، یہ جو ہمیں پسند آئی اس طرح کہیں تاکہ لڑائی نہ ہو۔ ہر کوئی اپنی پسند کی پڑھ رہا ہے، ہم اپنی پسند کی پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ہم نے کسی کو ثابت نہیں کرنا کہ ہم سچے ہیں یا ہم جن کو مانتے ہیں وہ سچے ہیں، نہیں، ہم نے نہیں ثابت کرنا، ضرورت نہیں ہے نا۔ ہر کوئی اپنے عقیدے کے ساتھ بروز محشر اٹھے، پتہ چل جائے گا کون حق پر ہے۔ کیا ضرورت ہے اس جہاں میں لڑنے کی؟ کتنی زندگی ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال جی لیں گے، تو یہ لڑ جھگڑ کر جینے نہیں۔ جو جس کو جیسا مانتا ہے اس کو مان لیتا ہے۔
آپ کا جو عقیدہ ہے اس کو تھامے رکھیں، اس کو مضبوطی سے پکڑیں، کیونکہ بروز محشر عقدے کھلیں گے، پتہ چلے گا کون حق پر تھا، کون باطل پر تھا، کس نے کوہ نور کو ٹھکرا دیا، یہ پتہ چل جائے گا۔ بہرحال رسالت مآب اس حالت میں رخصت ہوئے تاریخ لکھتی ہے کہ علی کے دانوں پر سر ہے مولا کا۔ آپ کا سنے ہوئے واقعہ، ٹھیک؟ جب وقت آیا، اسرائیل آئے، جبرائیل آئے، اجازت مانگی، اجازت ملی، رسول نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ علی اب مجھے سینے سے لگا دو۔ یہ تاریخ کے الفاظ، علی مجھے سینے سے، کہتے ہیں کہ علی نے رسول کو سینے سے لگایا، حکم ربی پورا ہوا۔ یہ سینے سے لگانا کیا تھا؟ یہ سینے سے لگانا، یہ سینے سے لگانا تب سمجھ آئے گا جب علی رخصت ہو رہے تھے اور حسن کو بلایا، یہ اس طرح سے سمجھ آئے گا۔ جب حسن رخصت ہو رہے تھے تو حسین کو بلایا، جب حسین رخصت ہو رہے تھے تو زین العابدین کے خیمے میں پہنچے۔ رخصت سے پہلے کچھ راز تھے، کچھ چیزیں تھی جو پہنچانی تھی، کیوں؟ کہ آنے والے وقت کا حاضی ہے، وہ علم جو اللہ نے عطا کیا ہے اب اس کی منتقلی کا ٹائم آ گیا، اس کا وقت آ گیا۔ رسول نے منتقل کیا، رسول رخصت ہوئے، میں کسی بحث میں نہیں پڑھتا کیا ہوا اس کے بعد، کس طرح سے ہوا، لیکن ایک بات جو تاریخ لکھتی ہے کہ بعد از رسول علی نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا۔ وہ ساری باتیں بالکل آپ کے ذہن میں، پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے ہیں، علی نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا۔ اب علی گھر میں کیا کرتا ہے، یہ تاریخ کے الفاظ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اب جو بھی تق الباب کرتا، کوئی بھی چاہنے والا، کوئی بھی محبت کرنے والا دروازہ کھٹکھٹاتا، فضہ دروازے پر آتی، جی علی سے ملنا ہے، بتائیے۔ فضہ پیغام دیتی جا کے کہ علی آپ سے فلاں ملنے آئے ہیں۔ علی کا جواب ہوتا کہ ان سے کہو علی مصروف ہے۔ فضہ ویسے ہی جواب دیتی کہ علی مصروف ہے۔ لیکن یہ جب بہت دن بڑھ گئی نا بات، تو لوگوں نے پوچھنا شروع کیا، آنے والوں نے پوچھنا شروع کیا کہ علی کس چیز میں مصروف ہے۔ اب دوسرا سوال یہ جاتا تھا کہ ایک تو ملنا چاہتے ہیں، تو علی کا جواب کیا آتا کہ میں مصروف ہوں۔ تو اگلا سوال جاتا کہ مصروفیت کیا ہے، تو جواب آتا کہ میں قرآن جمع کر رہا ہوں۔ باہر جو ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہے، علی کیا کر رہا ہے؟ علی قرآن جمع۔ میرا سوال ہے، جب انسان کوئی چیز جمع کرتا ہے تو باہر سے لا کر جمع کرتا ہے کہ گھر سے ہی جمع کرنا شروع کرتا ہے؟ لیکن مجھے کوئی چیز جمع کرنی ہے تو جتنی تو میرے گھر میں ہے اتنی تو میں کر لوں گا، لیکن اگر ضرورت قیامت تک کی ہے تو پھر تو مجھے جانا پڑے گا۔ لیکن کمال علی کہ علی گھر سے باہر نہیں نکل رہے۔ تو بھی یہاں پر جملہ مجھے کہنے دیجئے نا کہ ناطق قرآن صامت قرآن کو تحریر کر رہا تھا۔ خدا سلامت رکھے آپ کی ذہن سے طویل کر رہا ہوں، مجھے اندازہ ہے، لیکن ذکر علی ایسا ہے میرا خیال ہے کہ تھکاوٹیں اترتی ہیں۔ سلامت رہیں، آباد رہیں۔ اچھا علی قرآن جمع، علی باہر نہیں آئے، علی گھر میں قرآن کیوں آئے؟ ضرورت نہیں ہے نا، اور اگر ضرورت ہے بھی تو سیدہ موجود ہے، صحیفہ فاطمیہ تو موجود ہے۔ اچھا اب علی نے قرآن کو دیکھیں، یہ بہت ہی عام فہم سادہ سی بات ہے بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے کہ اس وقت جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے وہ تنزیلی حالت میں موجود نہیں ہے، یعنی کہ جس طرح سے قرآن نازل ہونا شروع ہوا ویسے ابھی جو ترتیب ہے قرآن کی وہ والی نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ گئے نا، نوجوان تک پہنچ گئی میری بات؟ یعنی کہ ابھی جو سب سے پہلی جو رسول پر آیت اتری وہ کون سی ہے؟ اقرا باسم ربک۔ تو اس کو کہاں ہونا چاہیے؟ بالکل پہلے صفحے پر جہاں پہ سورہ حمد ہے، وہاں پر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ لیکن نہ تو ہم تحریف کے قائل ہیں
نہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن میں کوئی رد و بدل ہوا، نہیں، بالکل نہیں۔ نہ ہمارا یہ ہے کہ اس کے معنی کے اندر کسی قسم کا کوئی، نہ، جیسی زبر، زیر، پیش، حروف، لفظ جیسے ہیں مکمل ہے قرآن۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں۔ بات میں کر رہا ہوں اس آرڈر میں نہیں ہے جس آرڈر میں قرآن نازل ہوا، وہ آرڈر کچھ اور ہے، جو ہمارے پاس ہے وہ کچھ اور ہے۔ علی نے مکمل کیا، کہتے جب مکمل کر چکے نا علی، بس یہاں پہ میں اپنی بات کو آج ختم کر رہا ہوں، جب مکمل کر چکے نا تو علی مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے، صحابہ کا مجمع ہے، کہتے ہیں مسجد نبوی میں آ کر علی کہ دیکھو میں نے قرآن مرتب کر لیا ہے۔ کیا کہتے ہیں علی؟ میں نے قرآن مرتب کر دیا۔ جواب ملا کہ علی نہیں چاہیے، یہ جواب ملا، تاریخ کے الفاظ، جواب ملا علی نہیں چاہیے۔ علی فرماتے ہیں اب تم دیکھ بھی نہ سکو گے، اب جب میرا قائم آئے گا تو اس کے ہاتھ میں یہ ہوگا، اب انتظار کرنا ہے اس وقت کا کہ جب قائم آئے وہ قرآن جو علی نے ترتیب دیا ہے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور وہ تبلیغ کریں گے، اعمال سر انجام کر کے بتائیں گے، تو مجھ جیسے کہیں گے کہ مولا یہ کون سا اسلام ہے؟ حالت اس قدر تبدیل ہو چکی ہوگی۔ تو اس سے بچنے کے لیے تو علی نے وہ کارنامہ بھی سر انجام دے دیا۔ اور دیکھیں اگر علی چاہتے تو اس قرآن کو باہر لا سکتے تھے، لیکن قربان جاؤں علی کی عظمت کے، علی نہیں چاہتے تھے کہ میری وجہ سے امت میں کوئی اختلاف ہو۔ یہ علی کا احسان ہے امت کے اوپر، بہت بڑا احسان ہے، اور صرف علی کا احسان ہے، حسن کا بھی احسان ہے، اور پھر صرف حسن کا احسان نہیں، حسین کا بھی بہت بڑا احسان ہے امت کے اوپر۔ یہ اسی احسان کا کچھ نہ کچھ حق ادا کرنے کے لیے ہم گلیوں بازاروں میں نکلتے ہیں، سینہ کوبی کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، بتاتے ہیں دنیا والوں کو کہ ہم احسان فراموش نہیں ہیں، ہم محسن کش نہیں ہیں، ہم محسن پرست ہیں، ہم محبت رکھنے والے ہیں اپنے محسن۔ تذکرے آپ سن رہے ہیں شہادتوں کے، سلسلہ جاری ہے۔ آج ایک شہادت پڑھنے لگا ہوں، بڑی ہی مختصر شہادت ہے۔ کہتے کہ ایک وقت آیا خیام حسینی کے اندر، پتہ چلا کہ حبیب ابن مظاہر آ چکے۔ تعارف ہے نا حبیب ابن مظاہر کا، بس 2 جملے میں نے پڑھنے ہیں، آپ سے اجازت لینی ہے، دعائیں لینی ہیں آپ سے۔ حبیب ابن مظاہر پہنچ گیا، حبیب ابن مظاہر بوڑھا صحابی رسول بھی، حسین کے بچپن کا دوست بھی۔ صحابی رسول بھی، حسین کے بچپن کا دوست بھی۔ حبیب ان لوگوں میں سے ہے کہ جس کو جب خط لکھا ہے نا تو یہ کہہ کے نہیں شروع کیا کہ میں علی کا بیٹا، نہیں، میں فاطمہ کا بیٹا۔ حبیب تیری ضرورت ہے۔ حبیب پہنچے، خبر خیام تک، بیبیوں تک بھی آئی خبر کہ حبیب آگے، حسین کے بچپن کا دوست آگے۔ جب زینب کبریٰ کو پتہ چلا نا تو بی بی فضہ کو بلا کر کہتی ہے کہ بی بی جاؤ حبیب کو بلاؤ۔ کہتے کہ بی بی گئی ہے، حبیب آئے، تیرے خیمہ پر کھڑے ہوئے ہیں، آواز آتی ہے کہ حبیب اے میرے بھائی حسین کے بچپن کے دوست، تجھے زینب کبریٰ کا سلام۔ کہتے ہیں یہ سلام سننا تھا، حبیب ابن مظاہر ریت پر گرے، اللہ یہ وقت آئے گا کہ رسول کی بیٹیاں مجھے حبیب کو سلام۔ یہ حبیب کی عقیدت اور محبت، یہ محبت۔ میں مر کیوں نہ گیا، مجھے موت کیوں نہ آ گئی کہ یہ وقت آنا تھا کہ علی کی بیٹی مجھے سلام کرے۔ بہرحال طویل زحمت نہ دوں، عاشور کا دن، ظہر کی نماز کا وقت آیا نا تو حسین نے نماز شروع کروائی۔ اب نماز شروع ہوئی، بدبخت فوج نے اپنے حملے کو روکا۔ یہ حبیب ہے، 90 سال کا بوڑھا، جذبے کے ساتھ، بالکل حوصلے کے ساتھ، طاقت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتا رہا۔ حسین نماز مکمل کر رہے ہیں، حبیب جہاد مکمل کر رہا ہے۔
حسین سجدے میں حبیب سپر بن کر کھڑے ہیں سامنے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مولا و آقا تک کوئی تیر آ جائے، کوئی نیزہ پہنچے۔ حبیب نے، حسین نے نماز مکمل کی، حبیب کا جہاد مکمل ہوا، آواز دی علیہ السلام منی، حسین میرا آخری سلام۔ کہتے کہ حسین بھاگ کر پہنچے حبیب کے پاس، اپنی گود میں حبیب کا سر لیا۔ تاریخ ایک جملہ لکھتی ہے، کہتے کہ جب حبیب رخصت ہوا ہے نا تو حسین کا چہرہ شکستہ ہو گیا تھا۔ یہ جملے تاریخ کے ہیں کہ حسین کے چہرے پہ شکستگی آ گئی۔ میں کہوں گا کہ مولا ہاں، بچپن کے دوست کا دکھ بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن ابھی تو بھائی کا دکھ بھی آنا ہے، ابھی تو قاسم کا دکھ بھی آنا ہے، ابھی علی اکبر کا دکھ آنا ہے، ابھی تو اصغر کی قبر کھود۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین منقلبون ینقلبون۔ وارلت واسطہ محمد اہل بیت علیہ السلام کا ہم سب کی اس کریم کاوش کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما، ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرما، نیک مقاصد کی کامیابی عطا فرما، شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں محبت محمد و آل محمد علیہ السلام زیادہ فرما، حقیقی معنوں میں شیعہ تناشری، صحیح معنوں میں منتظر امام بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو واسطہ اپنی حبیب ہستیوں کا بانیان جامعۃ الزہرا مرحومین کے درجات کو بلند فرما، معاونین جامعۃ الزہرا، معاونین عزاداری کونسل کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما، در زہرا کے خادمین کائنات میں جہاں جہاں ہیں سب کی محافظت و معاونت فرما۔ بارات واسطہ ہے اپنی حبیب ہستیوں کا، سید الشہداء کا واسطہ، ابو الفضل عباس و ابو الحوائج کا صدقہ قوم تشیع کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرما، ہر بلا و شر سے محفوظ فرما، اندرونی اور بیرونی خلفشاروں سے محفوظ فرما۔ بارہ ہمارے دلوں میں محبت محمد و آل محمد زیادہ فرما، وارث حقیقی کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے حامی و ناصرین میں شمار فرما، ہمارے دلوں میں معرفت امام زمان علیہ السلام زیادہ فرما۔ بارات واسطہ اپنے حبیب ہستیوں کا اپنے لطف و کرم کا صدقہ بطفیل سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ و امام زمان علیہ السلام، ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں درجہ استجابت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صل علی محمد يا عبد الله والسلام عليكم يا رسول الله والسلام عليكم يا حضرة القبلاء والسلام عليكم يا حميد المسلمين والمساكين والمسلمين السلام عليكم يا فاطمة الزهراء والسيدة نساء علم الله الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة صانعة ذلك فلقيت السلام عليك يا أبا الفضل والعباس يا عمير المؤمنين السلام عليكم جميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء والسلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء والسلام عليك يا مغيث الشيعة والزبار في يوم الجلال السلام عليك يا غيث النفوس السلام عليك يا أيها المؤمنون القدوس السلام عليك يا على أعدائك السبعة وملائكة الأربعة ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان ومن شر الشيطان السلام عليك يا إمام أنت الإله السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا ورث القرآن السلام عليك يا قامع الكفر والطغيان السلام عليك يا رب العزة والعدوان وعجل الله تعالى فرجك وصح على الله تعالى محمد ظهورك وجعلنا آمانك مع الصادق ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وحيدا حتى تسكنه أرضك عنه وتمتعه فيها وتبيها يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم